یہ ہے ایمیزون رین فارسٹ اور یہ دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے۔ یہ جنگل اتنا بڑا اور گھنا ہے کہ اگر آپ کو اس کے بیچ میں کھڑا کر دیا جائے تو آپ کو یہاں سے باہر نکلنے میں پورے 472 دن لگ جائیں گے، اور اسی سفر میں آپ کا سامنا ہوگا ایسے جانوروں سے جن کا چھوٹا ہونا یا پھر بڑا ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ان دونوں کا بس ایک ہی مقصد ہوتا ہے، آپ کو مار کر اپنا پیٹ بھرنا، کیونکہ یہ ہے ایمیزون فارسٹ۔ یہاں ایک چھوٹی سی چونٹی بھی آپ کی جان لینے کے لیے کافی ہے۔ اگر اس جنگل کے ایریا کی بات کی جائے تو یہ جنگل 55 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ دوستو، یہ جنگل اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر پورے یونائٹڈ کنگڈم جیسے 23 ملک فٹ آ سکتے ہیں۔ دوستو، آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ہم جو سانس لے رہے ہیں اس کا 20% حصہ ہمیں ایمیزون فارسٹ کی وجہ سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ 40,000 کروڑ درختوں کا یہ جنگل ہم سے کاربن ڈائی آکسائیڈ لیتا ہے اور اس کے بدلے میں ہمیں تازہ ہوا فراہم کرتا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایمیزون فارسٹ کے بارے میں کچھ ایسے فیکٹس بتاؤں گا جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ دوستو، اس فارسٹ کا ٹوٹل ایریا تو 55 لاکھ اسکوائر کلومیٹر ہے، لیکن اگر اس کے بارڈر کے ساتھ ساتھ چلا جائے تو اس فارسٹ کا بارڈر ہی 9,500 کلومیٹر لمبا ہے۔ یہ ڈسٹینس اتنا ہی ہوا جتنا کہ ممبئی سے دہلی یا پھر کراچی سے اسلام آباد کے ساتھ چکر لگائے جائیں۔ دوستو، پورے سال میں شاید ہی کوئی ایسا ہفتہ گزرتا ہوگا جس میں یہاں پر بارش نہ ہوتی ہو۔ دوستو، یہ جنگل اتنا گھنا ہے کہ جب یہاں بارش ہوتی ہے تو پانی کو زمین تک پہنچنے میں پورے 10 منٹ لگتے ہیں، اور اسی گھنے پن کی وجہ سے دن کے ٹائم بھی اس جنگل میں زمین پر اندھیرا چھایا ہوتا ہے، کیونکہ یہ درخت سورج کی روشنی کو بھی گزرنے نہیں دیتے۔ دوستو، اس جنگل میں جانوروں، پرندوں اور پلانٹس کی ایسی عجیب و غریب قسمیں پائی جاتی ہیں جو پوری دنیا میں صرف ایمیزون رین فارسٹ میں ہی دیکھی گئی ہیں۔ یہاں ٹوٹل 40,000 پلانٹس کی قسمیں، 13,000 الگ الگ پرندوں کی قسمیں، 2,200 مچھلیوں کی قسمیں، 475 میملز اور 380 عجیب و غریب رینگنے والے جانوروں کی نسلیں پائی گئی ہیں۔ تو اگر چھوٹے کیڑوں کی بات کی جائے تو ایمیزون فارسٹ میں 25 لاکھ الگ الگ قسم کے رینگنے والے کیڑے دیکھے جا چکے ہیں۔ یہ جنگل دیکھنے میں جتنا خوبصورت لگتا ہے اتنا ہی خطرناک بھی ہے، کیونکہ یہاں ایسے جانور بھی پائے جاتے ہیں جو حد سے زیادہ خطرناک ہیں۔ ان میں گرین ایناکونڈا کا نام سب سے ٹاپ پہ آتا ہے۔ دوستو، گرین ایناکونڈا دنیا کا سب سے بڑا سانپ ہے جو ایمیزون رین فارسٹ میں بستا ہے۔ 30 فیٹ لمبا اور 250 kg وزنی یہ ایناکونڈا جب اپنا شکار کرتا ہے تو اچھے خاصے جانوروں کو بھی ایک ہی جھٹکے میں سیدھا نکل لیتا ہے۔ دوستو، یہ ایناکونڈا ٹائیگر کو بھی نگلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایمیزون فارسٹ میں ٹوٹل کتنے گرین ایناکونڈاز موجود ہیں یہ آج تک کسی کو بھی معلوم نہیں ہو سکا، اور نہ ہی کسی میں اتنی ہمت ہے کہ وہ ان کی کاؤنٹنگ کرنے وہاں جائے۔ دوستو، ایمیزون فارسٹ میں مینڈک کی ایک ایسی قسم بھی موجود ہے جس کو گلاس فراگ کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کی سکن بالکل ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے، اور اس مینڈک کے آرگنز دیکھنے کے لیے اس کو کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ اس کی ٹرانسپیرنٹ سکن سے اس کے تمام چھوٹے چھوٹے آرگنز نظر آتے ہیں۔ اس کا دھڑکتا ہوا دل، لنگز، لیور، یہاں تک کہ اس کی آرٹریز بھی نظر آتی ہیں۔ دوستو، عام چونٹی تو آپ سب نے اپنے گھروں میں دیکھی ہوگی جو گندم کے دانے سے بھی چھوٹی ہوتی ہے، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ایمیزون فارسٹ میں چونٹی کی ایک ایسی قسم بھی پائی جاتی ہے جو انسان کی جان لینے کے لیے کافی ہے۔ بلیٹ اینٹ کے نام سے جانی جانے والی اور اپنے اندر زہر رکھنے والی یہ دنیا کی سب سے بڑی چونٹی ہے جو 4 سینٹی میٹر تک لمبی ہوتی ہے۔ اگر یہ کسی کو کاٹ لے تو اس سے پیدا ہونے والا درد اتنا شدید ہوتا ہے کہ انسان کی جان بھی لے سکتا ہے۔ جو لوگ اس کا شکار ہوئے ہیں ان سے پتہ چلا ہے کہ اس کے کاٹنے کا درد گولی لگنے کے درد کے برابر ہے، اسی وجہ سے اسے بلیٹ اینٹ بھی کہا جاتا ہے۔ ہزاروں میل تک پھیلے ہوئے اس جنگل سے دنیا کا دوسرا لمبا ترین اور پانی کے فلو کے حساب سے دنیا کا سب سے بڑا دریا بھی گزرتا ہے، جس کو ایمیزون ریور بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، اس ریور کی ٹوٹل لمبائی 6,840 کلومیٹر ہے۔ پورے ایمیزون فارسٹ میں بارش سے جتنا بھی پانی جمع ہوتا ہے وہ اس ریور سے ہوتا ہوا سیدھا اوشنز میں جا کر گرتا ہے۔ دوستو، کیلکولیشنز کے حساب سے ایمیزون ریور سے ایک سیکنڈ میں 2,19,000 کیوبک میٹر پانی گزرتا ہے۔ جتنا پانی ایمیزون ریور سے گزرتا ہوا اٹلانٹک اوشن میں جا کر گرتا ہے، اگر دنیا کی ٹاپ 14 ریورز کو بھی ملا دیا جائے پھر بھی یہ ساری ریورز مل کر ایمیزون ریور کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ایمیزون ریور ایک سیکنڈ میں 2,19,000 کیوبک میٹر پانی اوشنز میں گراتا ہے، اور دوسری طرف ریور انڈس صرف 7,100 کیوبک میٹر پانی اوشنز میں گراتا ہے۔
दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अमेज़न रिवर में ऐसी अजीबो गरीब किस्म की मखलूक को भी देखा गया है जो दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती। इनमें से सबसे ऊपर नाम आता है पिंक डॉल्फिन का। 9 फीट लंबी और 200 किलो वजनी ये पिंक डॉल्फिन दूसरी डॉल्फिन से काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती हैं क्योंकि इनका दिमाग काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। वैसे तो डॉल्फिन्स की नेचर काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली होती है, लेकिन पिंक डॉल्फिन वो वाहिद डॉल्फिन है जो इंसान पर भी अटैक करती है। दोस्तों अमेज़न रिवर में मछली की एक ऐसी खतरनाक किस्म भी पाई जाती है जिसको इलेक्ट्रिक ईल कहा जाता है। दोस्तों इलेक्ट्रिक ईल किसी पर हमला करने के लिए एक इलेक्ट्रिक शॉक देती है और आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस शॉक से पैदा होने वाला करंट 860 वोल्ट तक नोटिस किया गया है। दोस्तों अमेज़न रिवर में ऐसे कई वाक़यात हो चुके हैं जिसमें इलेक्ट्रिक ईल ने इंसानों को इलेक्ट्रिक करंट मारकर उनकी मौत कर डाली। इंसान तो इंसान, इलेक्ट्रिक ईल ने अपने से कई गुना बड़े क्रोकोडाइल को भी एक ही झटके में मौत की नींद सुला दिया। दोस्तों ये इलेक्ट्रिक ईल 860 वोल्ट का झटका देती है जिससे किसी का भी नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन हो सकता है। दोस्तों मार्टिन स्ट्रील एक मैराथन स्विमर हैं जिनने पूरे अमेज़न रिवर को स्विमिंग करके सिर्फ 66 दिनों में पार किया। मार्टिन दिन के 10 घंटे लगातार स्विमिंग करता था और बाकी टाइम रेस्ट करता था। दोस्तों इतने खतरनाक रिवर में शार्क्स, इलेक्ट्रिक ईल्स और क्रोकोडाइल्स से बचने के लिए उसकी टीम रिवर के किनारे पर गोश्त के टुकड़े फेंकती थी ताकि इन जानलेवा मखलूक का ध्यान बटाया जा सके। अमेज़न के जंगल में एक ऐसी रिवर भी है जिसका पानी हर वक्त बॉयल होता रहता है। दोस्तों ये रिवर 6.5 किलोमीटर लंबा है और ये रिवर अमेज़न रिवर के उस हिस्से में मौजूद है जो पेरू में आता है। इस रिवर में पानी का टेम्परेचर 90 से 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है जिसमें कोई भी चीज़ आसानी से पकाई जा सकती है। पूरा साल इस रिवर का पानी बॉयल होता रहता है, लेकिन इसकी असल वजह आज तक किसी को मालूम नहीं है। अमेज़न जंगल में 600 अजीबो गरीब लोगों के कबीले भी बसते हैं। ये लोग अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए इसी जंगल में अपना शिकार करते हैं। इनमें से कई कबीले ऐसे हैं जिन्होंने आज तक बाहर की दुनिया की शक्ल नहीं देखी और जब इनके सामने कोई इंसान आता है तो ये ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे किसी प्लेनेट से कोई एलियन आया हो। अमेज़न जंगल में बहुत बड़े एरियाज पर कुछ निशानात मौजूद हैं, इनको जियो क्लिप्स कहा जाता है। ये निशान इतने बड़े हैं कि जब कोई इंसान इनके अंदर खड़ा होता है तो इसको महसूस भी नहीं होता कि ये किसी खास निशान के अंदर खड़ा है। ऐसे 300 से भी ज़्यादा क्लिप्स अमेज़न फॉरेस्ट में देखे गए हैं। इन निशानात का मकसद क्या है और ये किसने बनाए हैं ये आज तक किसी को भी मालूम नहीं हुआ। कुछ लोगों का मानना है कि शायद एलियंस अपने निशानात छोड़ गए हैं या फिर हज़ारों साल पहले यहाँ इंसानों की कोई ऐसी सिविलाइजेशन बसती थी जिन्होंने ये निशान बनाए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।